تو میری رات بھی یوں رنگین ہوتی۔ یہ سوچ کر میرے دماغ میں پتہ نہیں کیا ہوا، میں بستر پر لیٹ گئی مگر نیند پھر بھی نہیں آئی۔ صبح میں بہت دیر سے جاگی تو شوہر جا چکے تھے۔ مالی کی بیوی حسب معمول ناشتے کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا تو اس کی چال میں ہلکی سی لنگڑاہٹ تھی۔ اگر میں نے رات کا منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو یہ بات شاید کبھی نوٹس نہ کرتی۔ اس کے ماتھے پر ہلکی سی چوٹ کا نشان تھا۔ میں نے پوچھا، یہ ماتھے پر چوٹ کیسے لگی؟ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، بی بی رات پھر میرے شوہر نے نشہ کرنے کے بعد مجھے مارا تھا۔ میں نے حیرت ظاہر کرنے کے انداز میں کہا، کیوں؟ آخر کیا بات ہوئی؟ وہ تھوڑی دیر رکی جیسے کچھ چھپانا چاہتی ہو، پھر آہستہ سے کہنے لگی، بی بی میرا شوہر نشے میں جانور بن جاتا ہے، مجھ سے عجیب و غریب حرکتیں کرواتا ہے، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا، کیسی حرکت کی بات کر رہی ہو؟ اس نے جلدی سے کہا، میں آپ کو نہیں بتا سکتی، بس سمجھ لیں کہ میری برداشت سے باہر ہوتا ہے۔ میں نے سوچنے کا تاثر دیا۔ میں نے کہا، اچھا تم فکر نہ کرو، میں تمہارے شوہر کو سمجھا دوں گی۔ اس نے میری بات سن کر اپنا سر ہلایا مگر ساتھ ہی بے یقینی سے کہا، بی بی وہ کسی کی بات نہیں سنتا۔ میں نے کہا، پھر بھی میں ایک بار اس سے بات کروں گی، شاید وہ میری بات مان لے۔ اس نے آہستہ سے کہا، آپ کوشش کر کے دیکھ لیں۔ اس وقت میرے دل میں ایک الگ ہی خیال سر اٹھانے لگا تھا، ایک ایسا خیال جسے میں کسی سے کہہ نہیں سکتی تھی۔ مالی کی بیوی بازار جانے والی تھی اور کم سے کم 3 گھنٹے کے بعد واپس آنا تھا۔ میرے ذہن نے فوراً منصوبہ بنا لیا۔ میں نے کہا، اچھا جب تم مارکیٹ جاؤ گی تو اپنے شوہر کو میرے پاس بھیج دینا، میں اس کو سمجھا دوں گی۔ میرے اندر ایک انجانی سی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، جیسے کوئی نیا دروازہ کھلنے والا ہو۔ مالی کی بیوی بازار جانے کے لیے تیار ہوئی اور ہمیشہ کی طرح لمبی لسٹ لے کر گھر سے نکل گئی۔ اس کے قدم جیسے ہی گیٹ سے باہر ہوئے، میرا دل اور تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا، بال ابھی تک ہلکے سے نم تھے اور آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ شاید یہ وہی لمحہ تھا جس کا میں برسوں سے انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں سمجھ گئی کہ مالی آ چکا ہے۔ میں نے انٹرکام پر بات کی اور اس کو اندر آنے کا کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ میں جان بوجھ کر آہستہ قدم رکھتے ہوئے آئی تاکہ اس پر میرا تاثر اور گہرا ہو۔ میرے گیلے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، جسم پر ہلکی سی خوشبو تھی۔ میں صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔